اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین السلام علیکم۔ تفسیر سورہ حمد کے سلسلے میں آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ملا یحذر الفقیہ میں امام علی رضا علیہ السلام کی ایک روایت ہے جس میں احکام شریعت کے کچھ علل و اسباب آپ نے بیان کیے ہیں، جس میں آپ سے منقول ہے کہ الحمدللہ یہ اس واجب کی ادائیگی ہے جسے اللہ نے اپنے شکر کے لیے مخلوق کے لیے ضروری قرار دیا ہے، اور ان الفاظ سے بندہ توفیق خیر ملنے پر شکر ادا کرتا ہے۔ رب العالمین کے الفاظ میں اللہ کی توحید ہے، اور اس بات کا یہ قرار ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی خالق و مالک نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجمع البیان میں ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے فاتحۃ الکتاب نازل کر کے مجھ پر احسان کیا ہے، اور اس کی آیت الحمدللہ رب العالمین اہل جنت کا کلام ہے۔ جب خدا انہیں نعمات سے نوازے گا تو وہ الحمدللہ رب العالمین کہیں گے۔ اس کے علاوہ اور دیگر روایت اصول کافی، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کہا تو اس نے اپنے دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ کہا تو اس نے اپنی رات کے شکر کو ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین کی سند سے ارشاد فرماتے کہ رسول خدا صبح کے وقت 360 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کثیراً علی کل حال پڑھتے تھے، اور روزانہ شام کے وقت بھی اتنی ہی بار یہی جملہ پڑھا کرتے تھے۔ تفسیر علی ابن ابراہیم میں ایک روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، جس میں آپ نے اس کے حوالے سے بیان کیا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے چھینک ماری، اور اس نے چھینک کے بعد الحمدللہ کہا، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام نے اسے یرحمک اللہ نہیں کہا، اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے ہمارے حق میں کمی کی ہے۔ پوچھا کیا کمی کی ہے؟ آپ نے فرمایا جب بھی تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ کہنا چاہیے۔ یہ سن کر اس شخص نے آپ کے بتائے ہوئے کلمات کو دہرایا، تو آپ نے اس کے جواب میں اس کے حق میں دعائے خیر کی۔ اسی اسناد سے ایک اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا، پھر آپ نے ناک پر انگلی رکھ کر کہا میری ناک خدا کے سامنے ہمیشہ رگڑتی ہے اور تواضع میں مصروف رہتی ہے۔ ایک اور روایت ہے امیر المومنین علیہ السلام سے، فرماتے ہیں کہ جو شخص چھینک کے بعد الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے گا تو کان اور دال کے درد سے محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم تکلیفوں کا علاج ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں، لیکن معصومین نے
دعاؤں کے ذریعے سے ہماری تکلیفوں کا علاج ہمیں بتایا ہے۔ ایک اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، آپ نے فرمایا جس شخص کو چھینک آئے اور وہ پھر اپنے ناک کے بانسے پر ہاتھ رکھ کر یہ کلمات کہے، کیا؟ الحمدللہ رب العالمین کثیرا کما ہوا اہلہ وصلی اللہ علی محمد النبی وآلہ وسلم، تو آپ فرماتے ہیں کہ تو اس کے بائیں نتنے سے ایک پرندہ نکلے گا جو چھوٹا سا مکھی سے بڑا ہوگا، اور وہ عرش کے نیچے جا کر ٹھہرے گا، اور قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر! قیامت تک استغفار کرنا کتنی بڑی بات ہے عزیزان محترم، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے فوائد ہیں صرف الحمدللہ رب العالمین کہنے کے۔ امام علی رضا علیہ السلام سے کتاب التوحید میں ایک روایت ہے، فرمایا خدا اس وقت سے رب ہے جب کوئی پرورش پانے والا ہی موجود نہیں تھا، بے شک۔ اور کتاب مذکور میں حضرت علی علیہ السلام سے بھی یہی جملے منقول ہے کہ خدا اس وقت رب ہے، اس وقت سے رب ہے جب کوئی پرورش پانے والا نہیں ہے، جب کوئی اسے رب کہنے والا بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر! ایک اور روایت، آخری روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، امام محمد باقر علیہ السلام، ایک طویل حدیث ہے، اس کے چند کلمات آپ فرماتے ہیں، شاید تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے صرف ایک ہی عالم پیدا کیا ہے، اور تو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ نے تمہارے علاوہ کسی اور کو پیدا نہیں کیا۔ ہاں خدا کی قسم، اس نے 1,00,000 جہان پیدا کیا، اور اس نے 1,00,000 عالم کو خلق کیا ہے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ 1,00,000 آدم خلق کیا۔ اللہ اکبر! عزیزان محترم، ذرا غور کریے آپ کہ کیا فضیلت ہے اس سورہ حمد کی۔ ابھی اس کی ابتدا ہے، انشاءاللہ اس کے آگے اگلی کلپ میں بیان کروں گا۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔